السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف ایاز اور آپ لوگ میرے نام اور میرے کام سے تھوڑے سے واقف تو ضرور ہوں گے۔ جی ہاں، میں امریکہ کے ویزے پروسیس کرتا ہوں اور اس حوالے سے یہ ویڈیو بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، میں نے ہزاروں کیسز بڑے محتاط انداز میں یہ بات کر رہا ہوں امریکہ کے پروسیس کیے ہیں، اور آج میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اپنا سب سے انٹرسٹنگ کیس۔ جی ہاں، میرا یو ایس اے کا سب سے انٹرسٹنگ کیس کون سا تھا شیئر کرنے والا ہوں، اس لیے ذرا توجہ سے بیٹھ جائیے۔ چلیں جی، اوکے دوستو، یہ کیس میرے ایک دوست جو کہ اب میرے دوست بن چکے ہیں، ان کا تعلق کوہاٹ کے پی کے سے ہے، پاکستان سے۔ یہ ان کا کیس تھا، ان کا نام میں صیغہ راز میں رکھوں گا کیونکہ شاید وہ مناسب نہ سمجھیں کہ میں نے ان کا نام اس طرح سے ڈکلیئر کیا، بٹ میں آپ سے تھوڑی چیزیں ان کی تفصیلات ڈسکس کر لوں گا۔ تو آپ نے یہ ویڈیو اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ ٹرک ڈرائیور، پنچر لگانے والے، مزدور، الیکٹریشین بھی یو ایس اے جا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بس کود پڑیں، بٹ میں اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کو کچھ معلومات شیئر کروں گا جس سے آپ کو کافی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ملے گی، انسائٹ ملے گی کہ میں امریکہ کے ویزوں کو کیوں پریفر کرتا ہوں، کیوں میرا رجحان امریکہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ جو کیس ہے میرے دوست کا، ان کا نام ہم علی رکھ لیتے ہیں فار ایگزامپل، صرف مخاطب کرنے کے لیے۔ علی کا جو کیس ہے اس حوالے سے ڈسکس کریں گے، وہ میری زندگی کا سب سے انٹرسٹنگ کیس تھا یو ایس اے کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ علی میرے دفتر میں آئے، انہوں نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جیسے کہ بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں، آتے ہیں دفتر میں، ملنا چاہتے ہیں، اور میں مصروف تھا، میں نہیں مل پایا، اور وہ دوبارہ تشریف لائے اور انہوں نے پھر ضد کی کہ مجھے آصف بھائی سے ہی ملنا ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ سٹاف کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیا، تو مجھے پتہ چلا کہ نیچے کافی آفس کے نیچے کافی شور ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ ملوا دیں، کوئی بات نہیں، اگر کوئی ملنا چاہ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، میں نے تھوڑا سا وقت نکال لیتا ہوں، میں 5 منٹ۔ تو علی کے ساتھ میں، جن کا تعلق کوہاٹ کے پی کے سے ہے، میں نے مختصراً ایک ملاقات کی۔ اب میں بہت سی چیزیں ایسی بتاؤں گا جو علی کو بھی نہیں پتہ۔ اچھا جی، علی کے ساتھ ملاقات کچھ ایسی رہی کہ علی سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں امریکہ جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے علی سے پوچھا اوکے، امریکہ جانے کے لیے میں کیا آپ کے ویزا پروفیشن پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ علی جو ہے وہ یو اے ای میں مقیم ہے، ابوظہبی میں مقیم ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ کا ویزا پروفیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ڈرائیور ہوں، ایک عربی کے گھر پہ ڈرائیور ہوں۔ میں نے کہا صحیح ہے۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے مجھے پاسپورٹ تھما دیا۔ میں نے پاسپورٹ میں کھول کے دیکھا تو اس سے پہلے وہ ٹائر پنچر شاپ پہ ورکر تھے، لیبر تھے۔ تو اب غور فرمائیے گا کہ علی جو میرے پاس تشریف لائے وہ امریکہ جانے کے خواہش مند تھے۔ ایک دفعہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، دوسری دفعہ انہوں نے بحث مباحثہ کیا، شور شرابہ کیا، تو مجھے ان سے ملنا پڑا۔ احتراماً میں ان سے ملا، اور جب میں نے تفصیلات معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک عربی کے گھر پہ ڈرائیور ہوں۔ جب میں نے ان سے ان کی پریویس جاب کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے پاسپورٹ دکھایا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ٹائر پنچر شاپ پہ یو اے ای میں لیبر تھے یا ورکر تھے۔ میں نے فردر سوالات پوچھے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ایک عربی کے گھر کے ڈرائیور کی کتنی تنخواہ ہوگی؟ پھر میں نے مزید گزارش کی کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہے، کچھ پیسے موجود ہیں؟ تو انہوں نے اس سے لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی اس سے پہلے کسی ملک گئے ہیں؟ تو انہوں نے پھر دوبارہ کہا کہ میں تو بس پاکستان گیا ہوں اور یہاں ہوتا ہوں، بس اتنا ہی میری ٹریول ہسٹری ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ دیکھیں علی، میں آپ کا ویزا کیسے لگاؤں، کیسے میں آپ کا ویزا پروسیس کروں؟ آپ کا پروفیشن اچھا نہیں ہے، آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، آپ کی سیلری اچھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی جاب بھی ایسی اچھی نہیں ہے، ٹریول ہسٹری نہیں ہے۔ تو بس یہ بھی بات چل رہی تھی، تو اس نے اپنی اس طرح جسے کہتے ہیں نا کمر پہ ہاتھ رکھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میں ڈائلیسس کا پیشنٹ ہوں۔ تو مجھے ظاہری بات ہے یہ سن کے دکھ بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، اور پھر بھی آپ کو پتہ ہے جو ایجنٹ ہوتا ہے نا اس کے دماغ میں فلم ہی چل رہی ہوتی ہے، تو ایجنٹ جو ہے نا اسے بچ کے رہے۔ یہ میں نے مزاح میں ایک بات کی ہے۔ تو میں نے علی سے گزارش، کیونکہ علی جا نہیں رہا تھا، وہ بضد تھا کہ نہیں آصف بھائی آپ میرا ویزا لگائیں، آپ میرا ویزا اپلائی کریں۔ تو میں نے علی کو، جس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں نا گولی کرانا اور ٹرخانا، میں نے علی کو کہا یار تمہارا اگر یہ کڈنی کا مسئلہ ہے تو تم مجھے ایک اپوائنٹمنٹ لا دو کسی ڈاکٹر سے امریکہ کے کہ وہ تمہیں معائنہ کرنا چاہتا ہے تمہارا، تو میں تمہارا امریکہ کا ویزا لگا دوں گا۔ اور خدا گواہ یہ میں نے گولی کے لیے کہا تھا، علی ابھی سن رہا ہوگا، میں نے اسے گولی دی تھی کہ بس ٹھیک ہے، یہ اب نہ اپوائنٹمنٹ لا سکے گا
نہ کسی ڈاکٹر کے پاس بات کرے گا امریکہ میں، اور نہ ہی میں اس کا ویزا اپلائی کروں گا، نہ ہی ویزا ریجیکٹ ہوگا، کیونکہ مجھے زیادہ افسوس ہوتا ہے کسی کا ویزا ریجیکٹ ہونے کا میرے ہاتھ سے، تو میں اس لیے بڑی احتیاط برتتا ہوں کہ کسی کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو میرے طرف سے۔ تو علی نے کہا اچھا میں اگر اپوائنٹمنٹ لے آؤں تو میرا ویزا لگ جائے گا؟ میں نے کہا ہاں اپوائنٹمنٹ لے آؤ، میں تمہارا ویزا پروسیس کر دوں گا میڈیکل گراؤنڈس پہ۔ تو بس میں بھول گیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا یار ایک بندہ آیا تھا علی، ٹھیک ہے، اس نے ضد کر کے ملا چلا گیا، بس اب وہ نہیں آئے گا۔ جناب علی ہفتہ نہیں گزرا، علی صاحب دوبارہ نیچے آفس میں شور شرابہ، کون ہے جی؟ علی ہے جی۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ علی میں نے ایک فرضی نام رکھا ہے، ان کا تعلق کوہاٹ کے پی کے سے تھا، ان کا اصل نام میں نے صیغہ راز میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، علی صاحب دوبارہ آ گئے نیچے، بحث مباحثہ وہی کہ آصف بھائی سے ملنا ہے، انہوں نے کہا جی آصف بھائی نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں یہ وہ، خیر وہ دوبارہ مجھے پتہ چلا علی آیا تو میں نے کہا یار بلا لو 2 منٹ مل لیتا ہوں، کیا ہوا؟ جب میں اسے ملا تو اس نے مجھے ایک لیٹر پکڑا دیا۔ اب میں لیٹر دیکھتا ہوں تو وہ ایک ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ تھی ایک ڈاکٹر کے ساتھ، تھوڑا بہت تو میں پڑھا لکھا ہوں تو میں نے پڑھ لیا، فلانا ہاسپٹل، علی کا نام اس پہ مینشنڈ ہے، اس ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، اپوائنٹمنٹ ڈیٹ مینشنڈ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب میں پھنس گیا، بینگ این ایجنٹ میں پھنس گیا۔ انٹرسٹنگ کیس میری زندگی سب سے زیادہ اس لیے کہ اس میں پھنس گیا۔ اب میں نے علی کی طرف دیکھا، ٹائر پنچر، عربی کے گھر کا ویزا، سیلری کوئی نہیں، بہت کم، بینک اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں، ٹریول ہسٹری کوئی نہیں، اور میں نے کیونکہ اسے کہا تھا کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے آؤ ڈاکٹر کی تو آپ کا میں ویزا پروسیس کر دوں گا، تو اب ظاہری بات ہے اب مجھے اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی تھی۔ جب میں نے سارے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیکھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے علی، یہ میں سمجھ گیا ہوں، آپ کی اپوائنٹمنٹ آ گئی میرے پاس، آئی ول ڈو یور ویزا پروسیسنگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آصف بھائی۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے توکل، اعتماد، اس کا نا بڑا اندھا اعتماد تھا میرے پہ، مطلب مجھے خود پہ اتنا اعتماد نہیں ہے جتنا اس کو میرے پہ اعتماد تھا۔ وہ کہ آصف بھائی آپ میرا ویزا لگاؤ گے، خیر اینی ویز آئی واز لائک، پیار کرتے ہیں لوگ۔ میں نے پروسیس سٹارٹ کر دیا۔ اب جب میں نے پروسیس سٹارٹ کیا تو میں نے میڈیکل گراؤنڈس پہ کیا، تو اس کے میڈیکل گراؤنڈس پہ یہ تھا کہ میں نے اس کے پھر ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے والد صاحب بھی اس کے یہیں مقیم ہیں ابوظہبی میں، یو اے میں، تو میں نے اس کے والد کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا، یعنی کہ میں نے علی کا اور اس کے والد کا دونوں کا ویزا اپلائی کر دیا، کیونکہ میں نے یہ پلی لی ویزا اپلیکیشن میں کہ علی علاج کے وجہ سے جا رہا ہے، علاج کے حوالے سے جا رہا ہے یو ایس اے، اور والد صاحب اس کو اکمپنی کریں گے کیونکہ وہ اکیلا نہیں جا سکتا۔ اب پروسیس ہو گیا ویزا، مطلب لائک ہم نے اپلیکیشن جنریٹ کر دی، اپوائنٹمنٹ لے لی انٹرویو کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو ایس اے ویزا کے حوالے سے انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو کا اپوائنٹمنٹ لے لی، اپوائنٹمنٹ لی تو اپوائنٹمنٹ 1 سال بعد کی تھی، جیسے نارملی یو ایس اے کی اپوائنٹمنٹ کافی تاخیر سے آتی ہے۔ اب دوبارہ میں نے توکل اللہ کر کے یو ایس ایمبیسی کو ایک ای میل لکھی جس میں نے ان سے گزارش کی، اور اس کا بھی مجھے تھا کہ شاید وہ ایکسیپٹ نہ کریں، میں نے ایک ای میل لکھی ان کو کہ یہ میرا نام علی ہے، مطلب علی کی طرف سے ایز این اپلیکنٹ، اور میرا علاج چل رہا ہے اور میری ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، تو برائے مہربانی میری اپوائنٹمنٹ کو ری اسکیجول کر کے قریبی ڈیٹس میں لایا جائے۔ جناب آپ یقین کریں کہ 1 ہفتے میں اپوائنٹمنٹ آ گئی۔ اب یہ بھی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا معجزہ تھا کہ 1 ویک میں اپوائنٹمنٹ آ گئی۔ اب جو امریکہ کا ویزا حاصل کرنے میں تھوڑے سے تاخیر ہوتی ہے وہ اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، انٹرویو کی ڈیٹ کی وجہ سے، تو وہ بھی جو ہے نا علی کے راستے سیدھے ہوتے جا رہے ہیں، مطلب پہلے اس کا اپلائی نہیں ہو رہا تھا، اپلائی ہو گیا، اپوائنٹمنٹ 1 ویک میں آ گئی۔ اس کے والد صاحب انتہائی نفیس انسان، وہ تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ آصف بھائی انٹرویو، میں نے کہا جی انٹرویو، انہوں نے کہا آصف بھائی وہ پشتو اسپیکنگ ہے، تو انہوں نے کہا آصف بھائی ہم تو اردو سیدھی نہیں بولتے تو انگلش کیا بولیں گے؟ تو میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ بڑے تمیز اور تہذیب سے انٹرویو لیتے ہیں اور بڑے پیار سے انٹرویو لیتے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہے کہ انگلش آپ کی مادری زبان نہیں ہے، تو وہ آپ سے بڑے طریقے سے گفت و شنید کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ خیر ان کے والد کو میں نے تسلی دی، بہت اچھی شخصیت کے مالک تھے، بہت تعاون کیا، انہوں نے بات سمجھی میری، انٹرویو میں چلے گئے، یعنی کہ 1 ویک بعد اپلائی کرنے کی، یعنی آپ دیکھیں میری اس سے ملاقات ہوئی، 1 ویک بعد وہ میڈیکل اپوائنٹمنٹ لیٹر لے آیا، اور 1 ویک بعد اس کا انٹرویو ہو گیا، یعنی ٹوٹل 2 ہفتے، یعنی ایک بندہ جو ویزوں کے لیے مشکلات دیکھ رہا تھا 2 ہفتے میں اس کا انٹرویو آ گیا۔ انٹرویو آیا تو بھی مجھے 90% یہی تھا کہ نہیں لگے گا مجھے 90% پھر بھی یہی تھا کہ کافی مشکل ہے، کوہاٹ کے یو اے کے ویزے بھی بند ہیں، تو یو ایس اے کے ویزے مشکل ہیں، لیکن جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علی کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرسٹ کا لیول تھا کہ یار لگے گا، مطلب مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس کو نہیں ہو رہی، حالانکہ شاید اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ویزے بھائی ایسے نہیں لگتے یا اتنی اچھی پروفائل نہیں ہے۔ اس نے والد صاحب کا بھی ساتھ کیس اپلائی کیا، اور ہاں ایک مزے کی بات یہاں پہ، والد صاحب کا اس کے ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا یو اے کا، تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ایک اور تھا کہ والد صاحب کا
ویزا یو اے کا ایکسپائر ہو رہا تھا. اگر آپ کا یو اے کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو سم ٹائمس ویزا آفیسر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. اینی ویز جی انٹرویو والے دن پہنچ گئے. انٹرویو والے دن مجھے علی کی کال آ گئی, آصف بھائی مبارک کو ویزا لگ گیا, میرا بھی والد کا بھی. میں بھی سرپرائز ہو گیا جیسے آپ ہو گئے کہ عربی کے گھر کا ویزا, پچھلا ٹائر پنچر کا ویزا. والد صاحب کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کا بس ڈرائیور کا ویزا تھا, ان کے والد صاحب کا. بٹ ان کے والد صاحب کا کاروبار تھا, ویزا بس ڈرائیور کا تھا, لیکن ان کا اپنا چھوٹا سا ایک کاروبار تھا ٹرانسپورٹ کا. تو یہ ساری چیز تھی. تو اس نے مجھے کہا یار ہو گیا ویزا. میں نے کہا ماشاءاللہ مبروک. پھر میں نے اسے کوئکلی ایک دو چیزیں پوچھ لیں کہ ویزا آفیسر نے کیا پوچھا. تو اس نے ویزا آفیسر نے کہا کہ یار اس نے میرے والد صاحب, کیونکہ ان کو انگلش نہیں آتی تھی, والد صاحب سے پوچھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, یا مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. میں نے کہا میرے والد صاحب ہیں. تو ویزا آفیسر نے صرف علی سے سوال جواب کیے, یعنی والد صاحب کو کیونکہ نہیں آتی تھی لینگویج, تو بس والد صاحب سے اس کا ریلیشن پوچھ لیا. اور والد صاحب سے جب انہوں نے پاسپورٹ لیا, انہوں نے کہا آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ نیا ویزا لگا کے آ جائیں. تو علی نے کہا نہیں یہ تو میرے ساتھ جائیں گے. تو انہوں نے کہا اوکے علی آپ اپنے بارے میں بتائیں کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا جی میرا ڈائلیسس کا ایشو ہے, میں کڈنی پیشنٹ ہوں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کہاں جا رہے ہو امریکہ میں. اس نے شہر کا نام بتایا, ہسپتال کا نام بتایا, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ لیٹر دکھایا, اور انہوں نے اس کا ویزا اپروو کر دیا. اب یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی. اب یہ خود اٹ سیلف میرے لیے ایک بڑی انوکھی بات تھی کہ ٹائر پنچر یا عربی کے گھر کا ویزا ہونے کے باوجود اس کا 5 سال کا علی کا ویزا گرانٹ ہوا. اور اتفاق سے جب میں یو ایس گیا تو وہ بھی وہیں تھا. پھر اس کے والد کا بھی ساتھ ہی اپروو ہو گیا. اب اس کو جو ہے نا ایک فکر لگی کہ آصف بھائی, اس کا ایک اعتماد ہوا نہیں کہ آصف بھائی آپ نے باقی فیملی کے بھی لگانے ہیں. میں نے کہا یار تھوڑا ویٹ کرو, میں یہ بھی میرا, میں نے اس کو تکا ہی لگا یار, اتنا بڑا ایجنٹ میں نہیں ہوں یا کنسلٹنٹ میں نہیں ہوں. اینی ویز جیسے میں نے کہا کہ علی کا اعتماد تھا, تو پھر اس کے میں نے والدہ اور ایک بھائی کا ویزا ڈالا. یعنی پھر اس کے بعد علی وینٹ, ہی کیم بیک, ہز فادر کیم بیک. پھر اس کی والدہ اور ایک بھائی کا ویزا میں نے اپلائی کیا, وہ بھی اپروو ہو گیا. تو میں نے کہا یار علی تیرے پیچھے پورے گھر کے ویزے اپروو ہو گئے. اور ابھی ریسنٹلی اس کے تیسرے بھائی کا ویزا بھی اپروو ہوا, یعنی تقریباً سٹیپ بائی سٹیپ اس کی پوری فیملی کے ویزے اپروو ہو گئے. تو یہ میرے زندگی کا سب سے انٹرسٹنگ کیس تھا کہ ایک عربی کے گھر کا ڈرائیور, ینگ بچہ, وہ ہی از مے بی 25, 26, 27 ہوگا, بس اس سے زیادہ نہیں ہے آئی ایم شیور. اور پیشنٹ, کڈنی پیشنٹ ہے, ٹریول ہسٹری کوئی نہیں ہے, اور بینک اسٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے. تو میرے لیے بڑا انہونا سا کیس تھا کہ نہیں ہوگا, اور میں 100% یا 90% تھا کہ نہیں ہونا. میں نے اسے گولی بھی کرائی, بٹ یہ ہے کہ قسمت میں اس کی تھا تو ہو گیا. تو یہ سب سے انٹرسٹنگ کیس تھا میرا. یو ایس اے کے حوالے سے ہزاروں کیسز پروسیس کیے ہیں, ڈیفینیٹلی ہر کیس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز ہوتی ہے, پیچیدگی ہوتی ہے, بٹ یہ کیس بالکل معجزاتی تھا کہ ایک ٹرک ڈرائیور یا بس ڈرائیور, ساتھ اس کا بیٹا عربی کے گھر کا ڈرائیور, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سارے معاملات, بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ٹریول ہسٹری نہیں ہے, پھر بھی اس کا ویزا گرانٹ ہوا. تو یہ تھی میری سب سے موسٹ انٹرسٹنگ کیس. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.